ہیپیٹائٹس ہے کیا؟ ہیپا کا مطلب ہے جگر، اور ٹائٹس جو میڈیکل لینگویج کے اندر جہاں پہ بھی ٹائٹس کا ورڈ آتا ہے اس کا مطلب ہے سوزش، یعنی ہیپیٹائٹس کا مطلب جگر میں سوزش۔ تو میرے خیال میں جنسی بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی پریولنٹ کرتی ہیں، اور دیکھا جائے تو جنسی بیماریوں کے ساتھ وابستہ بہت ساری پیچیدگیاں ہیں۔ سر یہ ایسا کیوں ہمارے معاشرے میں ان بیماریوں کو بات کرتے ہوئے لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ مطلب یہ تو ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہم ایک اویئرنیس میسج دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں میں سمجھ آئے، تھوڑا سمجھ سکے ان بیماریوں کو اور ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں۔ جیسے آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کے پاس آئیں، اپنے علاج اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اس طرح کی بیماری ہو جائے تو ان کو ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کی، تو ہم میڈ لائن کے تھرو اپنی آڈینس کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ میڈ لائن کے تھرو ہم آپ کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کا علاج کروا سکتے ہیں کچھ بیماریوں کا، اور ساتھ میں ان کے بچاؤ کے طریقے ہیں۔ میرا اگلا سوال فوزی صدیقی سے۔ میم مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح آپ پروموٹ کرتی ہیں ٹی بی کو روکنے کے لیے؟ میری ایک یہ گزارش ہے کہ ہم لوگ یہ 24 مارچ ایک دن مناتے ہیں۔ آئی تھنک وی شوڈ ریئلائز کہ ہمارے جو فاؤنڈر ہیں پاکستان کے، قائد اعظم محمد علی جناح، ہی ڈائڈ بیکاز آف ٹیوبرکلوسس۔ ہمیں تو پورا سال اور جب تک انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان جب تک قائم ہے، ہمیں ٹیوبرکلوسس کو یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں پاکستان سے اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ہمارا جب فاؤنڈر اس چیز سے مرا تو ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ اب اس وقت ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ٹی بی پھیلی ہوئی ہے۔ سو ڈو یو تھنک پاورٹی اور غربت کا ٹی بی سے تعلق ہے؟ آف کورس ہے، اور یہ آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ صرف یہ نہیں، آئی نو ویری ویل آف پیپل جن کو ٹیوبرکلوسس ہے۔ اب ان کو کہاں سے لگا، سرونٹ سے لگا، بازار سے لگا، کہاں سے لگا، لیکن ہے یہ صرف یہ سوچ لینا کہ غریبوں کی بیماری ہے، یا امیروں کو بھی میں نے دیکھی ہے۔ یہ ریسرچ 1981 میں پہلی دفعہ سامنے آئی لوگوں کے کہ یہ مرض ٹی بی کے نام سے پھر آگے چلا، پہلے اس کا نام کچھ اور تھا، بہت سارے اس کو نام دیے گئے، جس میں تھائسس کہلاتا تھا، کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ یہ گریک ورڈ تھا کہ انسان جو تھا وہ پورا اپنا وزن لوز کر جاتا تھا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا تھا، کیونکہ کوئی علاج تو تھا ہی نہیں۔ لیکن سب سے پہلی دفعہ جو اس کی ڈسکور ہوئی وہ 1950 میں ہوئی، اور اب تقریباً ہمارے پاس اس کی بہت افیکٹو میڈیسنز ہیں پچھلے 50-60 سال سے اس کے ٹریٹمنٹ کی، لیکن اس کے باوجود یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اچھا یہ پھیلتا کس طرح ڈاکٹر؟ میں نے بتایا تھا جیسے انسان کھانستا ہے، چھینکتا ہے، تو یہ جراثیم باہر نکلتے ہیں، ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اور کسی اور طریقے سے یہ پھیل سکتا ہے؟ دوسرے طریقے اس کے بہت ریئر ہیں کہ اگر اسکن کی ہو اور ڈائریکٹلی کسی کو اسکن لگ جائے۔ ایک زمانے میں جب ان پیسچرائزڈ، بغیر بوائل کیے ہوئے گاؤں کا دودھ پیا جاتا تھا تو اس سے بھی آنتوں کی ٹی بی ہوا کرتی تھی۔ سیکشول ٹرانسمیشن؟ نہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اوکے، اب چلتے ہیں اپنے آڈینس کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کو ایچ آئی وی پہ کیا پوچھنا ہے۔ میرا نام ادریس ہے، میں فرسٹ ایئر کم بی ڈی ایس فرام التمش۔ میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ جب ایک پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو ایچ آئی وی ہے تو ہاؤ دے ڈیٹرمائن دا لائف اسپین آف دا پیشنٹ؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے اس میں اس طرح سے ایک پروسیس ہے کہ جب ایک پیشنٹ آتا ہے ایک ہیلتھ فیسلٹی کی طرف، جس کو پھر پہلے کاؤنسلنگ کے پروسیس سے گزرتا ہے، جس میں پری ٹیسٹ میں پوسٹ ٹیسٹ ہوتی ہے، تو اس میں ہم اس کا پورا ایک ہارم ریڈکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا ہائی رسک بیہیویئر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔